اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا، پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، شریعت کے اجالے یہ منفرد اور سلسلے وار پروگرام ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں اس پروگرام کو بڑی پذیرائی حاصل ہے اور لوگوں کے مسائل اور علم دین میں معلومات کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہر پروگرام میں آپ نئے سوالات اور جناب مفتی افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اور آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر اسے تحریر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالاتوں کے جوابات مفتی صاحب کی زبانی پیش کیے جائیں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے ایک ویورز کی جانب سے جن کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے اور یہ بڑے ہی ذوق و شوق سے ہمارا یہ پروگرام شریعت کے اجالے دیکھتے ہیں، جناب محترم خلیل الدین آرئی صاحب کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم جناب شاہد قادری آرئی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب، تو مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب جو کہ علماء نے بیان فرمائے، جیسے بہار شریعت میں اور فتاوی رضویہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں، اور اس طریقے سے دیگر علماء نے جو مزارات اولیاء پر حاضری کا ادب بیان فرمایا ہے، اور ویسے بھی کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے اگر جائیں تو طریقہ کار جو ہے وہ بہتر طریقہ یا جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیروں کی طرف سے، پائندی کی طرف سے مزار اولیاء پر جو ہے وہ حاضری دی جائے، یعنی اندر جائے اور پھر چہرے کی طرف ان کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قبر میں تدفین کی جاتی ہے تو میت کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دیں گے تو ان کا چہرہ پہلے سے قبلہ رو ہے، تو ہم ان کے چہرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں،
کہ ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو اور ہمارا چہرہ صاحب مزار کے چہرہ انور کی طرف ہو، اور سب سے پہلے حاضر ہو کر سلام عرض کریں، اس کے بعد بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر درود پاک اور فاتحہ خوانی، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، جو بھی کچھ یعنی جو جتنا چاہے وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے کہ باری تعالیٰ یہ تیرے ولی ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے وسیلے سے میری جو بھی مراد ہے، تمنا ہے، حاجت ہے، وہ پوری فرما دے۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جب واپس ہو تو الٹے قدم واپس آئے، یعنی چہرہ جو ہے وہ مزار شریف کی طرف رہے، پیٹھ سینہ جو ہے ہمارا مزار کی طرف رہے، یعنی پیٹھ جو ہے مزار شریف کو، قبر جو ہے صاحب مزار کی قبر کو نہ ہو، تو اس انداز میں واپس پلٹ آئے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو ناظرین محترم، مزارات پہ حاضری سے متعلق کہ ہمیں کس طرح مزار پہ حاضری دینی ہے اور وہاں کی کیا آداب ہیں اور عشق اور محبت کا کیا تقاضا ہے، تو حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں اولیاء کرام کے مزار پر حاضری دینے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا۔ تو ناظرین محترم، آج مزارات پہ، بے شمار مزارات پہ جب ہم جاتے ہیں تو علم دین کی کمی ہونے کی وجہ سے، یعنی بے شمار خرافات اور بے ادبی جیسے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا مزارات کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اولیاء کرام یعنی مفتی اور اپنے عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں، علم حاصل کریں، تو ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلے کہ اولیاء کرام کے مزار پر کس طرح سے حاضری دی جاتی ہے۔ تو اگلے سوال میں حضرت سے کرنے جا رہا ہوں، تو آپ پروگرام کے آخری تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حضرت، سوال یہ ہے کہ کیا صاحب مزار سے اولاد مانگنا، روزگار مانگنا، شادی کروانے کی درخواست کرنا، بیماری سے شفا مانگنا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یا صاحب مزار سے اپنے مسائل اور پریشانیوں کی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کرنا چاہیے؟ حضرت درست طریقہ آپ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ صاحب مزار سے اپنی کسی بھی حاجت کو طلب کرنا، روزی کے لیے، روزی مانگنا، اولاد مانگنا، یا مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری شادی کروا دیں، اس طرح کے معاملات جو آپ سوال میں آپ نے پوچھا، تو حقیقتاً دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ حقیقی طور پر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جب کسی مزار پر حاضری دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کہ حدیثوں میں جیسے فرمایا کہ جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے، بعض روایات میں ہے، وہاں پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفناؤ،
صالح نیک اللہ کے ولیوں کے پاس جو ہے اپنے مردوں کو دفناؤ، کہ جس طریقے سے برے کی زندگی میں، ظاہر زندگی میں جو ہے برے کی صحبت سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی مردے کو انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ برے مردوں سے، برے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کی برکت سے دل بھی مطمئن ہوتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کے کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب حاضری دی جائے تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو افضل و بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور اگر بالفرض کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے کسی ولی سے بھی کہتا ہے کہ مجھے نوکری دے دو، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا کر دو، ایک مثال اس طریقے سے بھی اگر ڈائریکٹ بھی کوئی شخص اس طرح کہتا ہے تو یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے، یہ بھی جائز، اس لیے کہ چاہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بذات خود ان کا وسیلہ پیش کریں یا جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے کہیں، حقیقت میں یہ وسیلہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس نے اپنی رحمتیں، اپنے معاملات جو ہے، جو اللہ ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے، وہ وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ ہمیں تنخواہ یا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم کہیں تنخواہ چاہیے ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، تنخواہ بڑھوانی ہے، تو ہم سیٹھ سے جا کے کہیں گے کہ سیٹھ صاحب ہماری تنخواہ بڑھا دو، حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ سے نہیں کہتے کہ یا اللہ یہ سیٹھ میری تنخواہ بڑھا دے، دعا بھی کرتے ہیں لیکن جا کے ہمیں اسی سے کہنا پڑتا ہے، سیٹھ سے، یا تنخواہ بھی ہم سیٹھ سے ہی جا کے لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر یعنی جیسے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم سیٹھ سے جا کے یا اپنے افسر سے جا کے یعنی اس کے بعد نوکری کرتے ہیں اور پھر ہمیں روزی ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو یہ بھی ایک وسیلہ ہی ہے۔ تو یوں ہی اگر اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے کہ ہمیں یہ ہماری حاجت پوری کر دو، ہمیں یہ دے دو، شفا دے دو، تو یہ اصل میں ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہی ہے۔ اور یہ تمام معاملات اس لیے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل آیا کرے، کوئی چیز، کوئی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا آئے، تو تم اس کی مجھ سے سفارش کیا کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سائل آیا کچھ مانگنے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی سائل آئے مجھ سے کچھ طلب کرے، کچھ مانگے، تو تم اس کی سفارش مجھ سے کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ سفارش کریں گے تو ثواب میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے، ثواب کے حقدار بن جائیں گے، انہیں بھی اس چیز کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید کی جیسے آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس جاؤ کا تم اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، آپ بھی ان کی بخشش کا ہم سے یعنی ہم سے کہیں، سفارش کریں، ان کی شفاعت کریں، ان کی شفاعت کریں، تو پھر یہ اللہ کو بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو اب بخشش تو اللہ نے فرمانی ہے، گناہ تو بندے نے اللہ کا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اگر ان لوگوں سے محبوب آپ ان سے کہیے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر ہم سے مغفرت چاہیں اور آپ بھی ان کی شفاعت کریں، تو اللہ کو بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔
تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا، ڈائریکٹ اپنے بارے میں فرما دیتا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ استغفار کر لو تو میں تمہیں بخش دوں گا. تو یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر ہم سے دعا کریں اور آپ بھی ان کی شفاعت کریں تو جو ہے اللہ کو بہت توبہ کا قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کی جو ہے وہ وسیلے کو ظاہر فرمایا، آپ کے مقام اور مرتبے کو دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو کے ہم سے مغفرت چاہتا ہے اور آپ جب اس کی سفارش اور شفاعت فرماتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ہمارا دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے، پھر ہم جو ہے رحمتوں کی بارشیں اور کرم کی بارشیں ان پر فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو اب جو ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا. وسیلے کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟ معلوم ہوا کہ ہمیں یہی تلقین کی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی کسی کی، جیسے حدیثوں میں ہے پنڈلی ٹوٹ گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کا بازو جنگ میں جو ہے جہاد میں کٹ گیا، وہ لٹک گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے کہ میرا بازو جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو اب جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرما رہے بارش نہیں ہو رہی، تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، بارش کی دعا فرما رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے، کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، اس پر اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں، اس کو اپنی جگہ پہ لگا رہے ہیں تو وہ جڑ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وسیلہ ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جہاں ہماری حاضری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یعنی سب سے بڑا وسیلہ تو آپ ہی کی ذات ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ کے ولی بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، تو ان کے وسیلے سے بھی اگر دعا کی جائے تو یہ قابل قبول ہے. اور ہمارے آقا، آخری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. جب تم اپنے مردوں کو سلام کرو گے تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے. اب سلام کا جواب کیا ہے؟ یہ دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. ہم نے کہا کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو. تو وہ جواب میں دے رہے ہیں وعلیکم السلام، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو جب وہ سلامتی یہ دعا ہے تو معلوم ہوا کہ عام مردہ بھی اپنے جو ہے ماننے والوں کے لیے، اپنے زائرین کے لیے، اپنے آپ کو سلام کرنے والوں کے لیے دعا دے سکتا ہے سلامتی کی. تو جب عام مردہ بھی سلامتی کی دعا کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ولی ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا؟ تو اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے جا کے بھی کہیں تو مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے گا. تو اگر اس نظریے سے کوئی شخص اللہ کے ولی سے بھی طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. علماء نے اس کو بھی جائز فرمایا، جو میں نے اپنے معروضات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کر دیے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت نے یعنی اولیاء اللہ سے جو مانگنے کے جو مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کرے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے. جس طرح کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اور جا کر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے اور ان کی وجہ سے اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو ناظرین محترم، یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، یقیناً آپ کی
میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ حضرت نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور محبت اور عقل کے حوالے سے یہ تمام معاملات کو حل کیے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مزارات کے ساتھ چکر لگا کر طواف کرنا اور تعظیمی سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے حضرت سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ پیروں کی طرف سے حاضری دے اور ان کے مواجہ کی طرف یعنی چہرے کی طرف آ کر یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ پیٹھ قبلے کو ہو اور ہمارا منہ جو ہے ان کے چہرے کی طرف ہو، ہمارا چہرہ ان کے چہرے کی طرف ہو، اور سلام عرض کر کے علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مزارات اولیاء سے 4 ہاتھ دور ہٹ کر بیٹھے، یعنی مزارات اولیاء کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، اس کو ادباً جو ہے مطلب بہتر نہیں سمجھا۔ آپ نے منع فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ کے ولی کی ظاہری حیات میں ان سے جتنا فاصلے سے بیٹھتا تھا اتنا ہی فاصلے سے ان کے مزار مبارک پر بھی بیٹھے، قبر کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا یہ نہ کرے۔ لیکن یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ علماء نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اس قبر کو بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے چونکہ فتنے کا دور ہے تو بہتر یہ ہے کہ مزارات اولیاء سے 4 ہاتھ ہٹ کر بیٹھے، کہ ہاتھ لگانے کو، چومنے کو بھی کوئی سجدہ خیال نہ کر دے۔ بعض جہلا جو ہے وہ مزار اولیاء کو چومنے کو بھی جو ہے وہ سجدہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس کو بھی عام طور پہ غلط فہمی کی وجہ سے لوگ سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سجدہ نہیں ہے، مزار کو چومنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ ہٹ کر بیٹھے۔ اب جو ہے وہ سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سجدہ عبادت ہوتا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ ایک تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے، سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے غیر خدا کے لیے، اللہ کے یعنی غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی جائز نہیں رہا کسی بھی شریعت میں۔ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز رہا بعض پچھلی شریعتوں میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ قرآن ہی میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والد اور والدہ نے سجدہ کیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں، اسلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں کبھی بھی سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں رہا۔ لہٰذا سجدہ تعظیمی بھی اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یوں ہی قبر کے گرد طواف کرنا، پھیرے لگانا، تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ خاص ہے، طواف کرنا اور جو ہے وہ سجدہ کرنا۔ تو اگر تعظیم کی نیت سے بھی طواف کیا جائے یا سجدہ کیا جائے تو یہ بھی حرام ہے، ہماری شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مزار پہ اولیاء پر، لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ طواف بھی کیا یا سجدہ بھی کیا تو ہم اسے مشرک و کافر نہیں کہہ دیں گے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو مشرک و کافر کہنا یہ خود اپنے آپ کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج کر لینا ہے، اپنے اوپر جو ہے یعنی یہ کفر لوٹے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا یہ ہم اپنے گمان سے بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے جو ہے عبادت کا سجدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی مسلمان جہالت کی وجہ سے کسی قبر کا سجدہ کر بھی رہا ہے یا کسی قبر کا طواف کر بھی رہا ہے تو یہ بطور تعظیم ہے کہ وہ تعظیم کے طور پہ کر رہا ہے، تو اس کو ہم روکیں گے، سمجھائیں گے، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کو کافر و مشرک نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ خود جو ہے وہ اس بات کو ظاہر نہ کر دے کہ اس نے یہ سجدہ بطور تعظیم کیا تھا یا بطور عبادت کیا تھا۔ تو بہرحال اپنی جانب سے کسی مسلمان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانا یہ درست نہیں ہے،
لیکن ہاں ہماری شریعت میں کسی مزار پر یا کسی بھی زندہ پیر کے سامنے بھی بیٹھ کے سجدہ کرنا جو ہے یہ سجدہ تعظیمی یہ حرام و ناجائز۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ مزارات پہ طواف کرنا یعنی چکر لگانا، گھومنا، طواف کرنا یا سجدہ کرنا تعظیمی، تو یہ دونوں کام بتایا کہ حرام ہیں۔ تو ناظرین محترم، آئیے پھر ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ مزارات پر عورتوں کا جانا اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط درست ہے یعنی میل ملاپ؟ تو آئیے حضرت سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزارات اولیاء پر یا عام قبور کی زیارت کے لیے عورتوں کو جانا یہ ہماری یعنی علماء نے منع فرمایا، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ یہ فکر آخرت یاد دلاتا ہے، یعنی آخرت کی فکر اس سے ہوتی ہے۔ تو عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم عام ہے، یعنی اس میں عورتیں اور مرد کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مردوں کو حکم دیا گیا ہو عورتوں کو نہ ہو، یا تو اس میں عورتیں بھی ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو داخل ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری حیات مبارکہ میں جو ہے وہ خواتین مسلمان عورتیں مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خواتین کو، مسلمان عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ خواتین جو ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں شکایت لے کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں مسجد میں باجماعت نماز کی حاضری سے روک دیا، تو آپ نے شاہ فرمایا کہ اگر تمہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیتے تمہاری حالت کو، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی تمہیں منع فرما دیتے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہ آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پہ اجماع ہو گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ یعنی اس کو پسند فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ خواتین جب مسجد میں باجماعت نماز جو واجب ہے اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اجماعی طور پر متفق ہو کر روک دیا، تو قبور کی مزارات اولیاء کی زیارت تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو چونکہ آج فتنے کا دور ہے، اس لیے خواتین کو مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی اجازت نہیں ہے، کہ وہ ظاہر ہے کہ راستے میں، اب ظاہر مساجد تو عام طور پہ محلوں میں قریبی ہوتی ہیں، مزارات اولیاء کی جو ہے زیارت کے لیے تو دور دراز کا سفر ہوتا ہے، تو اس میں شدید فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا دور ہے، خواتین جو ہے، اور پھر وہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا سوال میں بھی، تو یہ خواتین اور مردوں کا اختلاط ہونا یعنی ایک جگہ سب کا جمع ہو جانا کہ پردے کا اور لحاظ کوئی کسی طرح کا کوئی لحاظ نہ ہو، تو یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ تو چونکہ مزارات اولیاء پر عام طور پہ خواتین اور مرد سب کا ایک اختلاط ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، سب ایک ساتھ جو ہے وہ آنا جانا اور جو ہے کوئی لحاظ اور معاملہ جو ہے نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے مزارات اولیاء پر خواتین کو، مسلمان عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روز انور پر حاضری کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جو ہے وہ مزار پر، چاہے وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار ہو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، بڑے سے بڑے کسی بھی اللہ کے ولی کا ہو، مزار شریف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہو، تو کسی بھی مزار پر جو ہے وہ کسی بھی یعنی مزار شریف پہ خواتین مسلمان عورتوں کو حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سوال کا جو جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے دیا، اور آپ نے سوال
کا جواب سماعت فرمائیے۔ آئیے اب میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مزارات پر بجلی کی لائٹ جلنے کے باوجود سرسوں کے تیل کے چراغ جلانا کیا درست ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیں۔ چراغ وغیرہ جلانے کا حکم تو ظاہر ہے کہ یہ روشنی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ چراغ جلانا، اس سے اگربتیاں جلانا، چراغ جلانا، اس سے جو ہے وہ کسی یعنی قبر والے کو یا اللہ کے ولی کو ہمارے چراغ کی یا ہماری اگربتی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب یہ دنیا کی چیزیں اسے کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لہٰذا اگربتی یا چراغ وغیرہ اگر اس لیے کوئی جلاتا ہے کہ ایک تو قبر کے اوپر رکھ کے نہ جلائیں، اگربتی بھی قبر کے اوپر رکھ کے نہ جلائیں بلکہ قبر سے ہٹ کے سلگائی جائیں، اور اسی طریقے سے موم بتی ہے یا چراغ ہے وہ بھی قبر سے ہٹ کر جو ہے وہ صرف اس لیے کہ لوگ آنے والوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو، ان کی طبیعت زیادہ دیر تک بیٹھنے کو چاہے، یعنی انہیں ایک انسیت ہو، انہیں ایک اچھا محسوس ہو، تو اگربتی جلا سکتے ہیں مزار شریف پر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو یعنی آنے والوں کو زائرین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور یوں ہی چراغ بھی زائرین کو فائدہ پہنچانے کے لیے جلا سکتے ہیں۔ تو جب جو ہے وہ لائٹنگ ہے اور بجلی کے بلب اور جو ہے وہ لیمپ وغیرہ اور دیگر جو ہے وہ چیزیں ٹیوب لائٹیں جو روشن ہیں، روشنی کا اچھا انتظام ہے، تو پھر کسی چراغ کے جلانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ چراغ اس صورت میں جلانا یہ ظاہر ہے کہ مطلب ناجائز ہے، اسراف ہے، اور اس کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین محترم، چراغ جلانے سے متعلق جو سوال تھا کہ آج ترقی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ آج بجلی موجود ہے، تو روشنی مطلب وہاں پر نا پائی جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو مزارات پر چراغوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو آج میں نے یہ بات امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بھی زبانی سنی کہ آج لائٹوں کا دور ہے تو چراغ جلانا اور تیل کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے۔ تو مزارات پہ اگر روشنی ہے تو وہاں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے کا اختتام ہوتا ہے، اور میں آپ تمام ناظرین سے ان الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے حقدار بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔